والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله المولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ادب گاہ استزیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آئے جنید بائدی جاں ہزار بار بشویم دہن زمش کو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، جو بھی ہوگا میرے آقا کے سامنے وہ اچھا ہوگا، اور جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا، آئی در روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا، اور گلاب و عنبر و مشک ختن ملے نہ ملے، گلاب و عنبر و مشک ختن ملے نہ ملے، تیرے پسینے کے صدقے چمن ملے نہ ملے، اور خدا کے واسطے طیبہ میں چھوڑ دو مجھ کو، نہ چھوٹے گا مجھے طیبہ وطن ملے نہ ملے، گر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت والی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جب کبھی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک دن مسرتوں کے ساتھ تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، آپ کی بڑی خوشی نظر آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ 10 رحمتوں کا نزول اس پر فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی امتی مجھ پر ایک مرتبہ سلام بھیجتا ہے تو رب تعالیٰ 10 بار اس کے لیے سلامتی کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ عنایات کے فیصلے فرماتے ہیں، لہذا بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ابھی جس آیے کریمہ کی تلاوت پہ شرف حاصل ہوا، واضح طور پر رب تعالیٰ اپنے پاک کلام میں اطاعت کے سلسلے میں فرماتا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ اطاعت رب اور اطاعت حبیب پاک علیہ السلام ہم پر لازم ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اطاعت و فرما برداری کریں۔ ہو کیا رہا ہے کہ ہم اطاعت سے غافل ہو چکے ہیں، اطاعت ہماری ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے آج ہم دنیا کے اندر ڈوبتے جا رہے ہیں، دنیا کے معمولات کے اندر ڈوبتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہماری زندگی دنیا داری کے اندر تو جو ہے گنی جا سکتی ہے، مگر دینداری کے اندر قطعی طور پہ ہماری زندگی گنی نہیں جا رہی۔ اس کا بڑا نقصان ہم کو اٹھانا پڑے گا آئندہ میں۔ ابھی سے ہم کو اس پہ ایکٹیو ہونا ہے، ابھی سے ہم کو اس پر جو ہے گامزن ہونا ہے، اور ساری برے معمولات سے ہم کو بچنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آنے والی نسلیں بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرے گی، اور اللہ تعالی ہماری بقا فرما دے گا، ہمارے ساتھ خیر کے فیصلے فرمائے گا۔ ہو کیا رہا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، باتیں ساری کرتے ہیں، مگر ہم سے نمازوں میں چوک ہو جاتی ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ پھر ہم جیسا دنیا میں کوئی نہیں۔ اگر پوچھا جائے آپ کی شرافت کے بارے میں، آپ کی اچھائیوں کے بارے میں، تو سب میں زیادہ آپ اپنے آپ کو ہی بہتر سے بہتر بتائیں گے، کیوں سب میں بہتر میں ہوں۔ مگر ہم نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، ہم ناپ تول کے اندر برابر دیتے ہیں اس میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں، ہماری زبان ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہم کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، ہم کسی کے جو ہے گناہ کے کام میں شریک ہو جاتے ہیں، خود بھی گناہ کرتے ہیں، ساری چیزیں۔ پھر آپ سے پوچھا جائے آپ کیسے ہیں، بولے میں تو ٹھیک ہوں بھائی، میں تو ٹھیک ہوں۔ یہ ہمارا عقیدہ بنتا جا رہا ہے، یہ طریق بنتا جا رہا ہے۔ آج فی زمانہ غور کر لیں کہ آج ہماری شادیوں میں کیا معاملات ہو رہے ہیں، ہماری جو روٹین والی زندگی ہے اس کے اندر کیا حالات و معاملات ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے عالم اسلام کے لیے شکنجے کسے جا رہے ہیں،
آج مصائب میں مبتلا ہے. کیوں؟ نبی پاک علیہ بارہا اس کی طرف اشارہ فرمانا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہے ہیں اگر تم گناہوں سے باز نہ ہوگے تو تم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جائیں گے. آج سیریا کیوں جل رہا ہے؟ آج عراق میں کیوں گولی سے بات کی جاتی ہے؟ آج موصل کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آج شام کے کیا حالات ہیں؟ دنیا اسلام میں کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں؟ کیوں یہ ظلم برپا ہو رہا ہے؟ وجہ ایک ہی بات ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بازو آ گئے، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ آج ہم قسمہ پرسیوں میں مبتلا ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں آج تو آپ بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آج سارے معاملات ہیں. آنے والا دن آپ کے لیے ڈارک ہو سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا، جھوٹ کا سہارا شروع کر دیا، برائیوں سے ہم نے ہاتھ ملا لیا، اور آج سارے گناہ جتنے ہوتے ہیں ہم سارے کے سارے کر رہے ہیں. سارے کے سارے گناہ کریں. معلوم ہوتا ہے کہ ایک بستی پہ عذاب دیا گیا، معلوم ہوا کہ اس میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، بولے برے لوگ تھے اس بات سے عذاب آ گیا، اچھے لوگ بھی ختم. اللہ اکبر اللہ. آج اپنے آپ کے گھروں کو سدھاریں. آج سدھارنے کی ضرورت ہے. آج نمازوں کے پابند ہو جائیں، اذکار کے پابند ہو جائیں. اب یہ یہاں سے امانت آپ لیتے ہیں اور گیٹ میں سے باہر نکلنے سے پہلے صاحب کی امانت صاحب کو واپس دے کے جاتے ہیں. ایسا مت کریں. یہ امانتوں کو گھر لے جائیں اور اس پر امپلیمنٹ لائیں، اپنے گھروں کے اندر لا کر اس پر عمل پیرا ہو جائے. عمل کریں. آج ہم عمل سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج ہم عمل سے دور ہوتے جا رہے ہیں. خسارہ معلوم ہے آپ کو اس کا کیا کیا خسارہ ہے، کیسے کیسے حالات آنے والے ہیں. اللہ ناراض ہو جائیں گے تو اور بھی مصائب میں مبتلا ہو جائیں گے. اور آج میرے پاس ایک صاحب آئے، دیکھیے برائی کہاں کیسے کیسے آ جاتی ہے. کیوں؟ دینی ماحول نہیں تھا تو آج یہ حالات و معاملات پیدا ہوئے. ایک صاحب آئے، اب وہ کہتے ہیں کہ میں صاحب نہیں بلکہ صاحبہ ہوں. میں صاحب نہیں بلکہ صاحبہ ہوں، عورت ہوں. میں بولا کیسے بات کر رہے ہیں؟ تو ان کے ساتھ اور ایک صاحب آئے، تو دونوں آ کے میرے سے یہ پوچھ رہے ہیں کیا ہم نکاح کر لے سکتے ہیں؟ دونوں بھی مرد ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہم سنتے تھے دور کی بات ہوتی تھی. اب ہماری سٹی کے اندر، ہمارے شہر کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر یہ لعنت پہنچ چکی ہے. آج بچا لیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچا لیں، ایسی صحبتوں سے بچائیں. کیوں؟ دین کا ماحول نہیں ہے. دین کا ماحول نہیں ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے سارا کا سارا. قوم لوط پہ، قوم عاد پہ کیوں عذاب آیا؟ وجہ کیا تھی عذاب آنے کی؟ مرد سے شادی کر رہا تھا، مرد کے ساتھ بدکاری فیل کر رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ حالات قوم عاد قوم لوط کے اوپر آئے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ بچ جائیں گے. نہیں، قوم لوط قوم عاد کے ساتھ ان کا حساب و کتاب ہوگا. میں بے انتہا ان کو باتیں کیا، تم پہ خدا کی لعنت اتر رہی تمہیں اگر ایسا سوچ بھی رہے. یہ وجہ کیا ہوئی؟ یہ سب اگر اس کا ماخذ لیا جائے تو ماخذ یہی ہے کہ ہم کاروبار کے اندر مست ہو گئے. اپنی زندگی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف پیسہ کمانا زندگی نہیں ہوتی. اسلام ہم کو زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں. پیسوں سے آپ برباد نہیں ہوں گے، پیسے نہیں ملیں گے تو آپ برباد نہیں ہو جائیں گے. برباد عمل کی وجہ سے ہوں گے، برباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوں گے. آپ گھر کی طرف تو توجہ دیتے نہیں، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ آج آ کے نکاح کی شادی کی باتیں کریں کہ شادی کریں گے. اللہ اکبر اللہ. بولے کوئی رستہ نکال دیجئے. نعوذ باللہ لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر. لعنت اترتی ہے ان لوگوں کے اوپر. جہاں کہیں وہ جاتے ہیں وہاں پر لعنت اترتی ہے. آج یہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ سمجھیے اس کو، غور کیجئے. کہیں یہ آگ ہمارے گھروں تک نہ آ جائے، کہیں آگ ہمارے گھروں تک نہ آ جائے. اس کی آپ کو کوشش کرنا ہے. اس کے معاملات آپ کو آج طے کرنے پڑیں گے. آج آپ کو اپنے گھر کا جائزہ لینا ہوگا. بتائیے کہ آج سارے جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کون کون اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرتے ہیں؟ بتائیے کون ہے جو نماز کی تلقین کے ساتھ ساتھ قرآن شریف پڑھنے کے واسطے خود بھی پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں؟ غور کیجئے گا کتنے لوگ ایسا عمل کرتے ہیں.
ہم اپنے تفکرات کے اندر سوتے ہیں اور تفکرات کے اندر اٹھتے ہیں، تفکرات کے اندر نکل جاتے ہیں، اور بڑی فکر آپ کے انتظار کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کا بڑا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اپنے گھروں کے اندر دین لے کے آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق بتائیں، خود عمل کریں، بچوں کو بھی عمل کرائیں۔ بچہ بالغ ہوتا ہے تو بچے کو بھی بازو نہ سلائیں، بچوں کے اوپر اپنی پوری نظر رکھیں۔ یہ آج ہم سے سن رہے ہیں آپ، یوں ہی نظر آ رہا ہے، کل گلی گلی میں یہ معاملات آنے والے ہیں، گلی گلی کے اندر یہ حالات پیدا ہونے والے ہیں۔ آج سمجھ جائیے، آج اپنی حفاظت کر لیجئے، آج وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم بھی نماز پڑھیں گے اور جو ہے ذکر کی بھی تلقین کریں گے، قرآن پڑھنے کی بھی تلقین کریں گے، اور بچوں پہ کڑی نظر رکھیں گے۔ آج عریانیت کا بازار گرم ہو گیا ہے، وہ اسلام کی مقدس بیٹی جن کی سلسلے میں شان بیان کی جاتی ہے، ایک طرف حضرت رابعہ بصری ہیں، ایک طرف حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان ہے، جن کے کیا کیفیات ہیں۔ ارے رابعہ بصری کی یہ کیفیت ہے کہ وہیں کعبہ سرک آیا جہاں ہم نے جبی رکھ دی، کعبہ وہیں آ گیا جہاں جبی رکھ دی۔ ایک بزرگ گئے حضرت حسن بصری گئے کعبے کی طواف کے لیے، تو آپ نے جب اپنی نگاہ خاص سے دیکھا تو کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے، تعجب سے اللہ کی بارگاہ میں عرضی رکھی، بولے باری تعالیٰ کعبہ تیرا گھر کہاں چلے گیا؟ بولے ہماری مقرب گھر سے نکلی ہے، ہمارے گھر کو آنے کے لیے ہم نے کعبے کو ہی ادھر بھیج دیا۔ کیا مقدس شہزادی ہے اسلام کی، یہ کیسا عمل ہے؟ غوث اعظم کی والدہ حضرت خیر النساء کا کیا معاملہ ہے؟ اتنا قرآن پڑھی کہ غوث پاک پیدا ہونے سے پہلے 15 پاروں کے حافظ ہیں۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا۔ ارے ہماری ماؤں کی انگلی ایک ناخن کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، آج فیس بک کے اوپر دیکھ لیجئے، یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیجئے، بے حیائی کے ساتھ ناچ رہی ہے، بے حیائی کے ساتھ ناچ رہی ہے، اور ناچ بتا کے خوش رہے، اور اس کو جو ہے بے انتہا لوگ اس کو بلا کے اس کو پھول پلا رہے ہیں، اس کو تعریف کر رہے ہیں کہ میرے بہت اچھا تم عمل کیے۔ اللہ اکبر، کیا اسلام یہی سکھاتا ہے؟ ہمارا مذہب یہی سکھاتا ہے؟ ہمارا مذہب تو پردہ سکھاتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہ شان تھی کہ آپ کے بالوں کو سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ آج بال لہرا رہے ہو، ارے کون سے بالوں پہ تم فخر کر رہے ہو؟ ایک دن تم پہ موت طاری ہونے والی ہے۔ تم سے زیادہ حسین بھی دنیا کے اندر موجود تھے، کیا ہوا؟ آج زمین کے پہلن بنے ہوئے ہیں، زمین کے اندر موجود ہیں، ان کے کیا کیفیت ہیں؟ آج ان کی ہڈیاں بھی باقی نہیں ہیں۔ جو زلفوں کے اوپر، جو بالوں کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، وہ بالوں کا کیا ہوا؟ خبر کے کیڑوں نے کھا لیا، خبر کے کیڑوں نے پھاڑ دیا، ختم کر دیا، بوڑھا بنا دیا۔ غور کیجئے گا کیا ہو رہا ہے، کدھر جا رہے ہیں بھائی ہم؟ معلوم ہے ایک خاتون کا انتقال ہوا، بے حیائی کے ساتھ پھرا کرتی تھی، کسی صاحب کا کوئی پرس گر گیا تھا، جب قبر کھولی گئی، وہ نکالنے کے لیے جب قبر کھولے تو اس کے اندر جو ہے آگ کے سلاخ ہوتی ہے نا، اس کو لال کر دیتے ہیں نا، ویسے جسم کے اندر پورے کے پورے اس کے جو ہے لگے ہوئے ہیں، اور خطرناک قسم کی اسے شکل بنا دی گئی بار بار، اور اللہ کے پاس تو اللہ اس کو پھر بناتے ہیں، پھر جلاتے ہیں، پھر بناتے ہیں، پھر جلاتے ہیں، سزا دیتے جاتے ہیں۔ ایسی دردناک سزائیں انتظار کر رہی ہیں عورتوں کی۔ یہ جسم تمہیں دیا گیا ہے مگر تمہارے پاس امانت ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اللہ کے پاس اس کا جواب دینا ہے، ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ غیر مردوں کے سامنے نکلتی ہو، اپنے جسموں کی نمائش کرتی ہو، یہ نمائش کرنے والی عورتوں سن لو، تمہارے جسم جلائے جائیں گے، تمہیں دردناک عذاب دیے جائیں گے، اور دنیا کے اندر بھی تم رسوا و ذلیل ہوگے، آخرت میں بھی رسوا و ذلیل ہوگے۔ اپنے جسم کی نمائش کرتے ہو، اللہ اکبر، اللہ، بدترین گناہ۔ یہ حسن کی تعریف کی جاتی ہے، حسن کے چرچے کیے جاتے ہیں، کتنے دن کا حسن، کتنے معاملات، 7 دن، پہلے دن ہی صورت بدلنا شروع ہو جاتی، انتقال ہوتا ہے نا،
پہلے دن ہی صورت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. قبر میں جب ڈالا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اب وہ منہ کھل جاتا ہے. بکرے کو بھونتے ہیں نا، بھونے بعد اس کا منہ کیسا ہو جاتا ہے، دیکھا نہیں دیکھا؟ وہ تو بکرے کا بھون کے اس کو تازے میں کر لیتے ہیں، اب یہ تو سڑا ہوا ہوتا ہے، پورا سڑ جاتا ہے، منہ کھل جاتا ہے، زبان باہر نکل کے پھول جاتی ہے. جو آنکھوں کے اوپر ناز کیا کرتی تھی وہ آنکھیں باہر نکل کے سڑتی ہیں، اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس زبانوں میں کیڑے پڑے ہوتے ہیں، کانوں سے جو ہے خون اور پس پیپ نکلتا رہتا ہے. بال جس پہ بے انتہا فخر کرتے تھے، 7ویں دن بال بھی نکل جائیں گے پورے سارے کے سارے، جس پہ فخر کرتی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کی بارگاہ سے رجوع کریں، توبہ کریں ایسی لعنتوں سے. اور میرے بھائی تماموں سے گزارش ہے، اپنے گھروں میں کنٹرول کریں، اپنے بیویوں کو اپنے بچوں کو کنٹرول کریں. بارہا ٹی وی کھول کے ان کے سامنے کیا ہے، انٹرٹین چل رہا ہے، فون ہاتھ میں دے دیے، انٹرٹین چل رہا ہے، دیکھ رہے، نہیں تو کیا کریں گے؟ قرآن پڑھ سکتے ہیں نا، نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل ادا کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں نہیں کر رہے ہیں. قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، نفل ادا نہیں کر رہے ہیں، کوئی معاملہ نہیں، تو کیا ٹائم پاس کر رہے ہیں. ارے ٹائم ایسا پاس ہوتا ہے، جہنم کو خرید کے ٹائم پاس کر رہے ہو، اس کی تو تمہیں سزا ملے گی، سخت ترین سزا ملے گی. ایک عورت 4 کو جہنم میں لے کے جائے گی، ایک عورت 4 کو جہنم میں، شوہر، بیٹا، بھائی، باپ، چاروں کو جہنم میں لے کے جائے گی. اس کے محرم رشتے ہیں یہ. عورتوں پہ کنٹرول کریں، ان کو گلفز پہنائیں، بے حیائی سے بچائیں، اللہ کا خوف ان کو دلائیں. آج ہم شادی میں جا رہے ہیں، دلہن پھکی پڑ جاتی ہے، اتنے تیار ہو کے جاتے ہیں. کیا شریعت میں شادی میں جانے پہ اتنا تیار ہو کے جانا ہے؟ شریعت تو کہتی ہے کہ شوہر کے لیے تیار ہو، شوہر کو اچھا دیکھی. شوہر کے ساتھ تو اس کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، شوہر کے سامنے تو سچ کے جاتی نہیں، شوہر کے لیے تو خوشبو لگاتی نہیں. اب کہاں لوگوں کو بتانے کے لیے بے انتہا تیار ہو کے جا رہی ہے، اور وہ لوگ نظر ڈال رہے ہیں اس کے اوپر، اس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. جتنا لوگ دیکھ رہے ہیں فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں. حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ اگر کوئی عورت تیار ہو کے باہر نکلتی ہے، سینٹ مارتی ہے، تو جو خوشبو جسم سے اس کے نکلتی ہے، تو جب خوشبو نکلتی ہے تو لعنت والے فرشتے اس پر لعنتیں انڈیلتے جاتے ہیں، لعنتیں انڈیلتے جاتے ہیں، انڈیلتے جاتے ہیں، انڈیلتے جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنی لعنتیں اس پر انڈیلی جاتی ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم جو جا رہے ہیں تیار ہو کے خوشبو لگا کے جا رہے ہیں، ہم پاس ہیں؟ نہیں، تم ناکام ہیں، تم مستحق سزا ہے. تم پہ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق لعنت کر رہی ہے. تم کو تیار ہونا تھا اپنے شوہر کے لیے، تم اپنے شوہر کے لیے تیار نہیں ہوئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. عورتوں کو سمجھائیں، دین سمجھائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق سمجھائیں. ہم کیسے فلاح پا جائیں گے، کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟ ایسے کرنے سے ہوں گے. آج ہم شوقوں کے اندر مبتلا ہو گئے. آج شراب نوشی کی جا رہی ہے، شراب پیا جا رہا ہے. شراب کے بارے میں جانتے ہیں؟ شراب کے سلسلے میں کہا گیا کہ سور کا پیشاب اور شراب دونوں برابر برابر ہیں. سور کا پیشاب پینا اور شراب پینا دونوں برابر برابر ہیں. اور شراب پینے ایک شخص تھا، بے انتہا متقی پرہیزگار آدمی تھا. اس سے کہا، ایک عورت نے اس کو جو ہے ایک رانی تھی، اس نے پکڑ لیا، پکڑ کے کہا کہ دیکھو یہ شخص ہے، اس کی گردن مار دو. تو بولا کہ میں اس کو نہیں مار سکتا، مجھے اللہ کا خوف آ رہا ہے، میں کیسے ماروں اس کو؟ تو کہتی اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، اس کو ماریں گے نہیں، اوکے، مگر ایک کام کر لو، میرے ساتھ تم منہ کالا کر لو. بولے وہ بے انتہا حسین تھی، خوبصورت تھی. تب بھی جوان کہتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، مجھ سے یہ بھی گناہ نہیں ہوگا، میں منہ کالا بھی نہیں کروں گا. اس کے بعد میں کہتا ہے اچھا میں تمہارے کو چھوڑ دیتی ہوں، ایک عمل کر لو. بولے کیا عمل چاہتے ہو؟ تو بولے تھوڑی سی شراب پی لو. اب یہ سوچنے لگے کہ دیکھو اگر اس کو مارتا ہوں وہ بھی غلط ہے، اور یہ عورت کے ساتھ منہ کالا کرتا ہوں وہ بھی غلط ہے. اب اس کے بعد میں سوچا کہ شراب پینا ہے، وہ پی لیں گے، تھوڑی دیر نشہ آئے گا، اس کے بعد میں ختم ہو جائے گا، معاملہ سب کا سب برخاست ہو جائے گا، لہذا پیتا ہوں اور یہاں سے نکل جاتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں شراب پی لیتا ہوں. اب اس نے شراب لیا اور ایک پیالہ پی لیا. اب جیسے ہی پیا اس کا خمار اس کو چڑھنے لگا. کہتا ہے کہ اور پلا دو.
اس نے اور پی، کہا کہ اور پلا دو، اور پی. اب بے انتہا جب نشے کے اندر ڈوب گیا تو اس عورت کی طرف دیکھا جو عریانیت والے نیم کپڑے پہن کے ٹھہری تھی. کہتا ہے کہ میں تجھ سے منہ کالا کرنا چاہتا ہوں. تو کہتی ہے ٹھیک ہے، اگر مجھ سے منہ کالا کرنا ہے تو پہلے اس شخص کا قتل کر دو، اس کی منڈی نکال دو. جیسے ہی سنا اب فوراً جا کے اس نے کیا کیا، تلوار لی اور منڈی نکال دی. اللہ اکبر. اور پھر کیا کیا، تیسرا گناہ، وہ عورت کے ساتھ منہ کالا بھی کر دیا. ایک شراب کہاں کہاں لے کے چلے گی، ایک شراب کہاں کہاں لے کے چلے گی. شراب برائیوں کی جڑ ہے، شراب برائیوں کی جڑ ہے. اس سے بھی بچیں، اس سے بھی بچیں. اور آج جھوٹ کا بازار گرم ہے، چوری کا بازار گرم ہے. چوری معلوم ہے شرعی حکم کے اعتبار سے اگر کسی کے 10 روپے پڑے ہوئے ہیں تو ہم اٹھا نہیں سکتے. اگر اٹھائیں گے تو 40 سال تک آپ کو انتظار کرنا ہے کس کے پیسے ہیں، وہاں ٹھہر جانا ہے، آپ پورا اعلان کرنا، اس کے بعد میں 40 سال تک وہ پیسوں کی حفاظت کرنا. 40ویں سال جب 40 سال گزر جائیں اس کے بعد میں وہ پیسے، وہ سونا، وہ چاندی، وہ ہیرے، وہ موتی، جو کچھ چیز ہوتی ہے، 40 سال کے بعد میں وہ کوئی مستحق کو دے دینا ہے. اور مستحق کو دے کے یہ سمجھنا ہے نہ اس کا میں کوئی ثواب ہے نہ عذاب ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں، چوری چکاری کر رہے ہیں، ناپ میں تول کم کر رہے ہیں. معلوم ہے ہم دنیا کی آگ برداشت کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک اگربتی سلگائیں گے اور سلگا کے سب جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں سب کو چرکا دوں گا. برداشت کر سکیں گے؟ کوئی برداشت کر سکیں گے؟ برداشت ہے آپ کو؟ چرکے کی برداشت ہے؟ آپ کو چرکے کی برداشت نہیں. آپ کی ایک یہ انگلی کو تھوڑا سا بھانپ لگ جائے، دن بھر یہ انگلی آپ کو یاد دلاتے رہے گی صبح میں کیسا پکڑے تھے برتن. دن بھر یہ انگلی یاد دلاتے رہے گی آپ کیسا غلطی سے پکڑ لی تھا. اور پھر دوسری مرتبہ جائے تو دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کے پیتا ہے. اب اس کے بعد میں 10 کپڑے پکڑ کے آپ برتن اٹھائیں گے. کیوں؟ بولے ایک مرتبہ لگ گیا اب لگنا نہیں. ارے دنیا کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ دردناک عذاب جہنم کے اندر موجود ہے. سمجھتے ہو بچ جاؤ گے؟ غوث اعظم پیرانے پیر کا نام لے لیا بچ گیا. غوث اعظم کے نام لینے سے پہلے غوث اعظم کے طریق پہ گامزن ہو، تبھی غوث اعظم پہچانیں گے آپ کو. اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور غوث سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو. غوث اعظم نے ساری زندگی اللہ سے محبت کر کے بتائی اور تم نافرمانی کر کے کہتے ہو کہ میں غوث کا عاشق ہوں. جھوٹے عاشق ہو. چوری چکاری، اللہ اکبر، دردناک. ہاتھ جلا دیے جائیں گے، چور کے ہاتھ جلا دیے جائیں گے. تو اب کیسی آگ ہوگی دنیا؟ جہنم کی آگ کی ایک چنگاری کی یہ کیفیت ہے، تو جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ سخت ترین آگ ہوگی. آج ہم تمام کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. آج بدتمیزی بے انتہا بام عروج پر آ گئی. آج والدین کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بات کیا جا رہا. یہ کیا کم ہے سمجھ رہے ہیں؟ جہنم کے دردناک عذابوں میں سے ایک عذاب اللہ عطا فرمائیں گے. والدین کے ساتھ جو گستاخی کرتے ہیں، بڑی آواز میں بات کرتے ہیں، وہ جہنمی ہے. سن لیں، وہ جہنمی ہے، جہنم میں جانے والے ہیں. ان کا جہنم ٹھکانہ ہے. خواہ تمہارے والدین ظالم ہیں، خواہ تمہارے والدین ظالم ہیں، تم پہ ظلم کیے ہیں، تب بھی تمہارا رویہ نرم ہونا چاہیے ان کے ساتھ. شریعت میں نماز جنازہ کے لیے کہا گیا کہ جنازہ چھوڑنا نہیں ہے، فرض الکفایہ میں سے. مگر شریعت یہ بھی بتا رہی کہ اگر والدین کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے تو اس شخص کے جنازے میں بھی شرکت نہ کرو. اس شخص کے جنازے میں بھی شرکت نہ کرو. جنازے میں بھی شرکت نہ کرو. سمجھ جاؤ آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں. اور یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دائرہ ہے. اگر اس کی کوئی مخالفت کرتا ہے، اگر اس کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. آپ کو اگر گھر میں ہے وہ تو گھر کے اندر رہنا پڑے گا. آپ باہر لے کے گھر میں ہوں نہیں بول سکتے. آپ کام باہر کے کریں گے اور بول رہے میں گھر میں ہوں تو غلط ہے آپ کی بات. آپ گھر کے اندر نہیں ہیں، آپ گھر کے باہر جا چکے ہیں. آپ گھر کے باہر جا چکے ہیں. اپنے آپ کو سنوار لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں. والدین حیات ہیں تو جائیں ان سے معافی مانگ لیں، ان کے قدموں پہ گر جائیں. خواہ وہ ہمارا قتل کر دیں، خواہ ہماری وہ چمڑی نکال لیں، جائیں ان سے معافی مانگ لیں. اور والدین مر چکے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے، شاید کہ اللہ معاف کر دیں، شاید کہ اللہ. ہم اس پہ گارنٹی نہیں دے سکتے کیونکہ والدین کے گستاخ کے لیے بے انتہا سخت معاملات آئے.
آج یہ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. اور کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہماری غذائیں کچھ ہمارے اندر ایسی چلی جائیں جس کی وجہ سے ہم یہ ساری کی ساری گستاخیوں کے اندر مبتلا ہو گئے, اللہ کی نافرمانی کے اندر آ گئے ہیں. اللہ کی نافرمانی کی سمجھ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ میں سارے معاملات کر لیتا ہوں. تم مسجد بنا لو, تم کعبۃ اللہ شریف کی صفائی کر لو, تم مدینہ شریف کے ٹوائلٹ صاف کرو, تم کیا کرتے کائنات کا سب میں بڑا نیکی کا کام کر دو. والدین ناراض, رب ناراض. والدین ناراض, رب ناراض. اب ہوتا یہ میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کے اندر 50 معاملات ہوتے ہیں, وہ ان کا معاملہ ہے. اولاد کو اس میں بیچ میں نہیں ٹپکنا چاہیے. اولاد کے لیے دونوں مغفرت کا ذریعہ ہے, اپنی مغفرت. وہ لوگ ایسے ہیں جن کو آخرت پر اللہ پر یقین نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا یہی ہے, یہاں پر ہی جینا ہے, یہاں پر ہی رہنا. نہیں, یہاں کے بعد کی زندگی اہم ترین زندگی ہے. یہاں کے بعد کی زندگی بڑی زندگی ہے. یہاں کے بعد کی جو زندگی ہے, دیکھو یہ سب دیکھو لو, یہ جتنے بھی یہ اللہ کے ولی تھے مگر یہ بھی آرام کر رہے ہیں یہاں پر. دیکھیے یہاں پر جتنی خبریں ہیں یہ زندہ تھے, یہ بھی اپنی عید اور برات منایا کرتے تھے. ان سے بھی لوگ یہ بھی گفتگویں کیا کرتے تھے, بات کرتے تھے, لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے. لوگ ان سے ملنے کے بعد سے آتے تھے, یہ لوگوں سے ملنے کے لیے جاتے تھے. کوئی پیدل حج کے سفر طے کیے سارے. کیا ہوا؟ آج کہاں پر ہے؟ آج قبروں میں ہیں یہ لوگ. ایک دن ہم بھی قبر میں چلے جائیں گے. سمجھ جاؤ, محفل میں کئی لوگ آتے تھے. یہ کئی جگہیں ہوئے, میں بتا رہا ہوں کہ کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر میری نظر جو ہے ایک صاحب کو تلاش کرتی ہے, یہاں پر ایک صاحب کو تلاش کرتی ہے, یہاں پر ایک صاحب کو تلاش کرتی ہے. ان کی خاص جگہیں تھی, یہاں پر آ کے مجلس کے اندر بیٹھا کرتے تھے. آج کیا ہوا؟ سپرد لہد ہیں, لہد خبر کے اندر ہیں, خبر کے اندر کے معاملات ہیں. سمجھیں, خبر کے معاملات کو سمجھیں. اللہ سے ڈریں, اللہ سے ڈریں, اللہ کی فرما برداری کر لیں. اللہ کی فرما برداری میں یہ کروں, اللہ کی فرما نہیں. مرتد ہو گیا تو اگر حکم نہیں مانتا ہے تو مرتد ہو گیا. اللہ رسول کا حکم ماننا ہے. ہاں ہمارے کو ساری چیزیں جو ہے معاملات ہو رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تب بھی ہم کو اللہ کا حکم ماننا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے. صحابہ تھے نا, ان کے سامنے ساری معاملات تھے, اللہ کا حکم مانا کرتے تھے. ہر چیز کے اندر اللہ کا حکم مانا کرتے تھے. کوئی بات بول رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے تھے؟ اللہ جو فرماتا تھا وہی بولتے تھے. صحابہ اسی لمحے حکم کے اوپر آ جاتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ایسے مانا کرتے. ایک بار سرکار دو, دیکھو کیسا سرکار کی باتوں کو مانتے ہیں, سرکار پہ کتنا یقین ہے. ہمارا یقین کیسا ہے وہ بھی دیکھ لیں, اپنے آپ پہ تھوک لیں کیسا یقین ہمارا ہے اور صحابہ کا یقین کیسا تھا. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے باہر نکلے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں. دیکھا کہ ایک بہترین قسم کا گھوڑا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا, یہودی شخص تھا, اس سے مول کر لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے شخص, میں گھوڑے کو خرید چکا ہوں, اب میں اس کے پیسے میں تفریحاً باہر آیا تھا, میں اب جاتا ہوں, جا کے اس کی قیمت لے کے آتا ہوں, اس کے بعد میں تم مجھے گھوڑا دے دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے خرید لیا, میں نے آپ کو دے دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب رقم لے کے حاضر ہوئے تو یہودی کسی دوسرے کے ساتھ مول کر رہا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیسے لو اور میرا گھوڑا دے دو. وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو گھوڑا بیچے ہی نہیں, میرا کوئی آپ سے معاہدہ ہی نہیں ہوا تھا. بولے ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے, ابھی تو نے معاہدہ کیا اور ابھی توڑ رہا ہے. عوام جمع ہو گئے, ایک صحابی رسول ٹھہرے ہوئے تدور و قریب آئے, فرماتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ بولے ایسا ایسا معاملہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی شریعت میں, وہ یہودی کہتا ہے کہ آپ کی شریعت میں گواہ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, آپ گواہ پیش کر دیں, میں گھوڑا دے دوں. تو وہ صحابی رسول آئے, آ کے کہتے ہیں کہ میں گواہ ہوں, تو نے اتنی رقم پر جو ہے اس سودے پہ اپنی رضاعت کا اظہار کیا, میں دیکھ رہا تھا, میں گواہ ہوں اس بات کا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رقم تجھے دینے کا وعدہ کیا, لے کے آئے تک تو ایسی باتیں کر رہا ہے. تو وہ یہودی خاموش ہو گیا اور فوراً سے وہ پیسے لیا, گھوڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صحابی کو خرید کیا اور اس کے بعد میں فرماتے ہیں اے میرے میٹھے صحابی, یہ تو بتا معاملہ داری کے وقت تو موجود نہیں تھا, پھر تو نے جھوٹی گواہی کیسے دی؟ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر سے قربان, کیا ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے, ہم نے مان لیا. آپ نے کہا کہ یہ اسلام ہے, ہم نے مان لیا. آپ نے کہا کہ یہ قرآن ہے, ہم نے مان لیا.
آپ نے کہا کہ میں اللہ کے رسول ہوں، ہم نے مان لیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ سچے ہیں، صادق ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام بے انتہا مسرور ہوئے، خوش ہوئے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ٹبے پہ چڑھ کے کہ اے لوگوں سن لو، میری شریعت کے اندر 2 گواہ ہونے پڑتے ہیں، میری شریعت میں 2 گواہ کی ضرورت پڑتی ہے کوئی بات بولنے کے لیے، مگر یہ شخص اگر گواہی دے ایک تو یہ 2 گواہیں مانی جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار کے صحابہ تو ایسا عمل کیا کرتے تھے، سرکار سے محبت کرنے والے ایسا عمل کیا کرتے تھے۔ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں، ہمارا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ذرا غور کر لیجئے گا، جائزہ لے لیجئے اپنی زندگی کا، کتنا ہمارا تعلق ہے، کتنی محبت کرتے ہیں اللہ سے، ہم کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم جھوٹے باتیں کر رہے ہیں، ہم جھوٹے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ محبت کے اندر فدا کی جاتی ہیں چیزیں، فدا کی جاتی ہیں، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا کرتے ہیں۔ صحابہ کا کیا طریق تھا؟ جنگ بدر کا موقع ہے، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں، اطراف میں صحابہ ہیں، اور میدان کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا جذبہ تو دیکھیے صحابہ کا، پیچھے سے تیر آ سکتی ہے، بھالا آ سکتا ہے، برچہ لگ سکتا ہے، تلوار کا وار ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو سامنے اس کا جو ہے رد کریں گے، مگر قربان جائیں وہ صحابہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے ٹھہرے ہوئے، پیچھے سے تیر آئی، آر پار ہو گئی، چہرے پہ شکن تک نہیں آئے، نیچے آتے ہیں صحابی رسول، دوسرے صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دیکھو سیکھو کیسی محبت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسا یقین ہے، جب نبی پاک علیہ السلام نے معراج کا واقعہ سنایا لوگوں کے سامنے، ابو جہل، ادبا، شیبہ، مغیرہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ میری معراج ہوئی، میں مسجد بیت المقدس گیا، مسجد اقصی گیا، 7 آسمانوں کے سفر طے کیا، جنت و دوزخ میں دیکھ کے آ رہا ہوں، انبیاء کی امامت کی، نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ اب وہ ادبا، شیبہ، مغیرہ سارے کے سارے بولے بھائی یہ تو محمد گڑ گئے ہیں، محمد نے ساری باتیں کر دیے، لہذا یہ گڑ گئے، ایک ہی رات ابھی زنجیر ہل گئی تھی، بستر گرم تھا، وضو کی تری باقی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے آ گئے، لہذا آج محمد گڑ گئے ہیں، لہذا کیا کیا جائے، آج تو زبردست مذاق اڑایا جا سکتا ہے، آج زبردست ستایا جا سکتا ہے، آج تکلیفیں دی جا سکتی ہے، آج محمد کو غلط ثابت کیا جا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ پہلے کیا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے، ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا، حضرت ابوبکر سے جا کے کہتا ہے کہ ابوبکر تم بڑے دانشور ہو، علم والے بھی ہو، جاننے والے بھی ہو، یہ تو بتاؤ کہ ایک رات میں کوئی سفر طے کر سکتا ہے، کوئی بیت المقدس جا سکتا ہے، مسجد اقصی جا سکتا ہے، آسمانوں کا سفر طے کر سکتا ہے، جنت دوزخ دیکھ سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے؟ بولے جس نے بھی کہا غلط کہا، جھوٹ کہا، ایسا کہنے والا شخص جھوٹا ہے۔ کس نے کہا یہ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، فرمایا ایسا کہنے والا شخص جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے ایسا شخص، ایسا عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے ابو جہل کہتا ہے کہ دیکھو یہ ساری کی ساری باتیں تمہارے محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری کی ساری باتیں تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ رات میں جو ہے بیت المقدس بھی گئے تھے، آسمانوں کا سفر کیا، انبیاء سے بھی ملاقات کی، جنت و دوزخ کی سیر بھی کی۔ بولے میرے آقا نے کہا، اے محبت کرنے والوں دیکھو کیسی محبت ہے، کیسا تعلق ہے، ارے اپنے رشتے ہم نہیں سدھار سکتے، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی کیا کیفیت ہے، حضرت ابوبکر کی کیا کیفیت ہے؟ فرماتے ہیں میرے آقا نے کہا، فرمایا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو فرماتے ہیں میرے آقا اگر کہہ رہے ہیں تو یہ حق ہے، عین حق ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ جیسے ہی یہ کہا اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ابوبکر کے سامنے ایسی ایسی باتیں ہوئی،
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابا بکر صدیق ہے. کیا بولا؟ صدیق ہے، سچا ہے، تصدیق کرنے والا ہے. اللہ اکبر. صدیق کا لقب آقا علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمایا. ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں سنتے، سرکار کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں. جھوٹے ہیں ہم جھوٹے ہیں. جو کوئی عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت لکا روحی فدا کرتے ہو ٹھہر کے، حقیقت محبت ہے، روح کو فدا کرتے ہو. ارے دنیا کے معاملات فدا نہیں کر سکتے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جان فدا کرتے ہیں، ہم اپنی سب کچھ فدا کرتے ہیں. کہاں فدا کرو؟ جھوٹے کذاب. کہاں سے فدا کر رہے ہو؟ کچھ فدا نہیں کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فدا کرتے تھے، بتاتے تھے، فدا کر کے بتاتے تھے. غار کے اندر ہے، سانپ آ کے ڈس رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام کو گود میں آپ کے زانے پہ نبی پاک علیہ السلام سر رکھے ہوئے ہیں، ہل تک نہیں رہے ہیں. جسم میں زہر کا اثر ہونے لگا، شدید تکلیف ہوئی، آنکھ سے آنسو نکلے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بیدار ہو گئی. فرمایا کیا ہوا؟ بولے کچھ نہیں ہوا. یہ محبت ہے. ارے دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں فدا کرنے والوں فدا بھی نہیں کرتے. ماں دیکھو ابوبکر اپنی جان فدا کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. کیسے فدا کر رہے ہیں؟ آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. دیکھو توبہ کر لیں، توبہ کر لیں. آج ہم زمین پر ہیں، کل زمین میں رہیں گے. آج توبہ کر لیں، آج رجوع کر لیں، آج معافی مانگ لیں اللہ سے، آج معافی مانگ لیں، آج رجوع کر لیں. ساری برائیوں سے، سارے معاملات سے توبہ کر لیں. اللہ کو معاف کرنے والا پاؤ گے. فرماتے ہیں تم سے گناہ ہو جاتے ہیں، تم گناہوں پہ سرکش بھی ہو جاتے ہو، اور جب پھر تم توبہ کرنے کے لیے ہماری بارگاہ میں آتے ہو تو فرماتے ہیں کہ ہمیں معاف کرنے والا پاؤ گے. کہہ دو ایک بار سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ رب مجھے معاف کرنے والا پاؤ گے. 70 مرتبہ تم سے گناہ ہو گئے، تم گناہ کرتے کرتے شرمندہ ہو گئے، تم گناہ کرتے کرتے شرمناک ہو گئے. ہماری بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے بھی تمہیں حیا آتی ہے، مگر فرماتے ہیں ہم معاف کرتے کرتے تھکنے والے نہیں، ہم معاف کرتے کرتے تھکنے والے نہیں. اور اللہ ان بندوں کو زیادہ پسند فرماتے ہیں جن سے خطا ہو جائے اور وہ اللہ کی بارگاہ سے رجوع کر دے، توبہ کر لے، استغفار کر لے. تو خدا کی قسم یہ جتنے بیٹھے نا ان سب سے اونچا اس کا منصب ہو جاتا ہے. جو توبہ کر لیتا ہے نا، تائب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں اور اسے انعام عطا فرماتے ہیں. تو اپنے والدین سے محبت کریں، اپنے والدین کا خیال کریں. خدا کی قسم یہی چیز دنیا میں آخر اگر اللہ کو نہیں مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، تو ان کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں. وہ اللہ رسول کو مانتے ہی نہیں. اب ان کے واسطے کیا ہے؟ ان کے سامنے 10 باتیں کر لو، کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ کو نہیں مانتے. اگر وہ شیطان کو اللہ تعالیٰ بولے اے شیطان آدم کو سجدہ کر، شیطان کہتا ہے باری تعالیٰ تو حکم بھی دیا تو میں تیرے کو سجدہ کرنے والا ہوں، آدم کو تو نہیں کروں گا. بولے یہ میرا حکم ہے. بولے مولا میں تیرے کچھ کرتا ہوں. دیکھ ابھی بھی چاند سے ایک کام کر، کمان کے نیچے سے گزر جاؤ. کیا بولے؟ یہ کمان بنی ہوئی ہے، کمان کے نیچے سے لے جا، آدم کو اوپر بٹھا دیتا ہوں. بولے یہ بھی نہیں ہوتا میرے سے. انا نفس موٹا ہو گیا نہیں تو شیطان کے شاگرد ہو جاتے ہیں، شیطان کے خلیفہ ہو جاتے ہیں ایسے لوگ جن کا نفس موٹا ہو جاتا ہے. اور وہ نفس موٹا ہو گیا تھا، شیطان نہیں بولا نہیں. اللہ فرمائے جا میں تجھے اپنے دربار سے ملعون کرتا ہوں. کون تھا یہ؟ کس منصب پہ فائز تھا؟ معلم الملکوت. اللہ کون سا منصب عطا فرمائے تھے اس کو؟ معلم الملکوت. تمام جتنے ملائکہ ہیں ان سب کا یہ استاد تھا، ان سب کو تعلیم دیتا تھا. روایت میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے، کتنے؟ ذرا زور سے بولیے، ایسا جھولا دیتے اس کو. 70,000 فرشتے ایسا جھولا دیتے. کیا منصب، کیا مقام اللہ نے اس کو عطا فرمایا تھا. ایک اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہوا؟ روندے بارگاہ ہو گیا، روندے بارگاہ. پھر اس کے بعد میں ہر درم تھا انہیں، پھر رجوع نہیں کرا، بدلا لیتا ہوں، آدم کو چھوڑتا ہوں، نہیں فلاں نہیں فلاں نہیں. غیر ارادی طور پر حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لفظش ہو گئی. جو نکو کھاؤ بولے تھے کھا لیے، غیر ارادی طور پر، ارادہ نہیں تھا. شیطانی جا کے بھٹکایا،
بھٹکانے کے اوپر کیا کرے؟ غیر ارادی طور پہ کھا لیے، غیر ارادی طور پر۔ اب جب غیر ارادی طور پر کھایا، اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے نکال دیا، جنت سے نکال دیا، موشن کے معاملات شروع ہو گئے۔ حضرت آدم اللہ کی بارگاہ میں معافی کے لیے تڑپتے رہے، 100 سال کئی سال گزر گئے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے، رو رہے، منا رہے، مگر اللہ تعالیٰ جب گناہوں پہ آدمی شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ معاف بھی فرماتے ہیں، انعام بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ آدم کو معاف کر دیا۔ کیا کیا؟ آدم کو جب غیر ارادی طور پر غلطی ہوئی تھی، غیر ارادی طور پہ تھی، غلطی کرے، اس کے بعد میں توبہ کی تو اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ معاف ہی نہیں فرمایا بلکہ انعام بھی عطا فرمایا۔ کیا انعام عطا فرمایا؟ اولاد سے سرفراز فرما دیا، دنیا عطا فرما دی، اناج عطا فرما دی، ساری چیزیں، اور پھر اپنی خلافت بھی عطا فرما دی، اپنا خلیفہ بھی مقرر کر دیا۔ انعام ملا نہیں ملا؟ آج غوث اعظم کس کی اولاد سے ہیں؟ بولیے، کس کی اولاد ہے؟ آدم کی جو اولاد ہے نا۔ غریب نواز کس کی اولاد؟ کیسا انعام اللہ تعالیٰ۔ اچھا چلو، انبیاء 1,24,000 کس کی اولاد؟ ذرا زور سے بولیے، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد؟ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ نے کیسا انعام عطا فرمایا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو کوئی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے میٹ دیتے ہیں جیسے کہ بندے نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ کیا ہی نہیں، اللہ انعام سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ سے رجوع کر لیں، توبہ کر لیں۔ لغزش ہوتی ہے، نفس نہیں مانتا، نفس نہیں مانتا، نفس موٹا ہو چکا ہے۔ شیطان، نفس امارہ بولے تو شیطان کا ہونا، اندر شیطان کا ہونا، ہر نفس کے ساتھ شیطان ہے۔ کسی کا شیطان مضبوط ہے اور کسی نے ذکر کر کر، اللہ کی عبادت کر کر، اللہ کو راضی کر کر اس کو پتلا کر دیا ہے۔ کسی کا موٹا ہے، کسی کا چھوٹا ہے۔ تو جس کا موٹا ہے وہ بھی کوشش کریں، اللہ کی بارگاہ سے رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے تعلقات کو بحال کریں، اپنے والدین سے جا کے محبت سے مل لیں۔ وہ سختی کرتے ہیں، آج بھی سختی، ارے میں جانے پہ پھر انہوں سختی کرنے والے، انہوں مار دیں گے میرے کو، توڑ رہا، مار کھا لو، کھا لو۔ من نطفہ خلقہ فقدرہ، اللہ تعالیٰ نے انہی کے نطفے سے تم کو پیدا کیا ہے، انہی کے ذریعے تم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، دنیا کے اندر تم آئے انہی کی وجہ سے آئے۔ آج جاؤ رجوع کر لو، آج معافی مانگ لو۔ تمہاری بے عزتی ہوتی کیا؟ نہیں، تم تو ان کے اندر کی چیز ہے، تمہاری کیسا بے عزتی ہو جاتی ہے، انہوں بے عزت کر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ عزتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ میرے لیے ایک فخر کا واقعہ ہے، فخریہ انداز میں ہمیشہ پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ باحضرت قبلہ حیات تھے اور میرے پاس جو ہے کوئی صاحب آیا، اب ان کو جو ہے میں راہ ہدایت پہ بات کروں، اور بچی آ کے بولی صاحب بلا رہے ہیں آپ کو۔ میں ایک چھوٹے دیوان خانے کے اندر بیٹھا ہوں، حضرت بڑے دیوان خانے میں، تو میں بالکل یا تو پہ ایک ہوتا دیکھ کر، جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں تو ایک انداز میں اس میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی بالکل اب یہاں پر جو ہے ماخذ خاص آنے والا ہے، آ کے کہ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، تو میں بولا ابھی آ رہا ہوں۔ بولا تو میں کیا بول رہا تھا، بول کے میں گفتگو شروع کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں بچی پھر آئی، آ کے بولی صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، ابھی آ رہا ہوں۔ بولو کیونکہ اب وقت ختم پہ ہے، اس کو بالکل اب سمجھ جانا ہے، یہ ٹائم پہ اٹھ گیا میں تو میں پورے کا پورا بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو سمجھانے لگا۔ حضرت قبلہ خود تشریف لا لیے، حضرت قبلہ خود تشریف لائے، اللہ کی قسم ہے یہ کان پکڑے میرا۔ اب وہ میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں اہل ثروت بھی ہیں، اہل اثر بھی ہیں، ان کا اثر بھی ہے، بے انتہا بڑے لوگ بھی ہیں اہل ثروت، اور پھر ان کا اثر بھی ہے، مانے عزتوں کے مارکیٹ کے اندر فلاں شخصیت بولتے، شخصیتوں کا جو احترام ہوتا ہے، ساری چیزیں بھی ہیں، اور ہم سے جو ہے بے انتہا مؤدب ہو کے وہ سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ ہم پیرے موغاں بنے ہوئے ہیں، وہ ہمارے سامنے ادب سے بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، اور جن کا ادب کر رہے ہیں ان کا کان پکڑے آ کے۔ حضرت آئے اندر سے آ کے ایسا کان پکڑے تو میں ایسا مسکراتے ہوئے اڑ گیا۔ اس کے بعد میں بولے بہت بڑے آدمی ہو گئے، تو ادھر آؤ بول کے ایسی پکڑ لے کے میں کو لے کے گئے۔ اللہ کی قسم ہے اس میں ملاوٹ بھی نہیں کر رہا، میں مسکراتے ہوئے ہاتھ بند لے کے ایسے ساتھ چلے گیا۔ تو ایک ٹیوب لائٹ ٹوٹ گئی تھی، ایسا نیچے ہو گئی تھی ایک، اس کا یہ کب بنی نہ پوچھیں۔ میں انشاءاللہ آج میں بنانے لگا دیتا ہوں، آج جو ہے اس کو میں بنانے لگا دیتا ہوں۔ بہت بڑے ہو گئے، دو بار تم کو بلانا کا، اللہ غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں، ختم بوسی کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں آیا
وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں آ کے بیٹھ گیا اور پھر الحمدللہ نارمل گفتگو شروع کر دیا ان سے، جیسے بات چل رہی تھی. تو میں کیا بول رہا تھا آپ کو، تو وہ لوگ رونے لگے، والد بھی تھے، بچے بھی تھے ان کے سارے کے سارے. وہ لوگ رونے لگے اور میرے قدم چوم لیے. بولے خدا کی قسم اب آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں سے پورا سکے جا رہے ہیں. بولے ہمارے دل پہ جو اثر ہونا تھا، جو کیف ہونا تھا، وہ ہمارے کو مل گیا. اور میں میرے باپ کے کان کے پکڑنا آج بھی یاد رکھ کے، کبھی کان کو ایسا ہاتھ لگا کے چوم لیتا ہوں. یہاں میرے بابا کے ہاتھ لگے تھے. بولے الحمدللہ بلال. تو یہ بات کو سمجھو، اس کو فخر سمجھو. اگر تمہارے ساتھ ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں، الحمدللہ سن لو، اللہ نے تمہارا مالک بنا کے ان کو پیدا کیا ہے. اللہ نے تمہارا مالک بنا کے ان کو پیدا کیا ہے. تو اس بات کو سمجھیں، عمل پیرا رہیں، کامیاب رہیں گے. نہیں ہم جواب دیں گے، ہم فلاں کریں گے، ہم ان سے ارے انہوں کون بھائی، ارے میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا اس کو، ارے اس کے صدقے میں اس کی گندگی سے تو پیدا ہوا، تو اس کی گندگی کے، باپ کی گندگی سے وہاں پر پیدا ہوا، ماں کی گندگی پی پی کے تو بڑا ہوا پیٹ کے اندر. اب اس کے بعد میں بولا میں ارے کہاں کا میں مٹھی کا میں کا دروازہ ہمیشہ بند، ہمیشہ خسارے کی بات. تو والدین جن کے والدین ہیں جاؤ ان کے قدموں پہ گرو، اور جن کے ساتھ غلطی بھی نہیں اب ہمارے والدین کے ساتھ ہم غلطی نہیں کرے تو ہم کچھ بھی نہیں کرے، ادبچ کرتے ہیں، مگر خدا کی قسم آج کی محفل کے بعد جا کے ان کے قدم چوم لو. آج جاؤ جا کے ان کے قدم چوم لو، محبت سے دیکھ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو کتنا بڑا منصب اللہ عطا فرمائے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے والدین کو دیکھتے ہیں تو اللہ ایک مبرور حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. صحابی کھڑے ہوئے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 2 بار دیکھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 مبرور حج کا ثواب. اور ایک صحابی کھڑے ہوئے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 3 بار دیکھ لے، فرماتے ہیں اے میرے میٹھے صحابی اگر دن میں اللہ کے پاس کیا ثواب کی کمی ہے، اگر دن میں 70 مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ 70 مبرور حج کا ثواب عطا فرمائے. والدین گناہگار ہیں تب بھی تمہارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے، تب بھی تمہارے لیے مغفرت کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائیں گے. تم والدین گناہگار ہونے کی وجہ یعنی گناہگار ہوتے ہوئے بھی تمہاری مغفرت کا ذریعہ بنے ہوئے رہیں گے، تمہاری مغفرت ہو جائے گی. ان کے معاملات ان کے ساتھ ہیں تو اپنے والدین کے ساتھ حالات سدھار لو. اور دیکھو گستاخوں کی کیا کیفیت ہے. حضرت علقمہ کا واقعہ نہیں معلوم، ایک اللہ کے ولی دنیا کے اندر تو بڑے چرچے تھے، انتقال ہوا تو مرید نے خواب میں دیکھا کہ پیر صاحب قبلہ کو آگ کا توخ پہنایا گیا ہے، آگ کے کپڑے پہنائے گئے، وہ تڑپ رہے ہیں. بولے حضرت دنیا میں تو بڑے چرچے تھے آپ کے، دنیا میں تو بڑی باتیں تھی آپ کی، دنیا میں تو لوگ آپ کے قدم چوما کرتے تھے، کیا حال ہو گیا آپ کا؟ آج آپ کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں؟ آپ کو آگ کا توخ پہنایا ہوا ہے. فرماتے ہیں میں نے اپنی امی کو ایک مرتبہ جھڑک دیا، میں نے اپنی امی کو ایک مرتبہ جھڑک دیا تھا، اس کی سزا مل رہی. جاؤ اپنے والدین کے قدموں پہ گر جاؤ، جاؤ گر جاؤ، اور ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، کچھ بھی کر لو. حضرت علقمہ والدہ کے ساتھ کیا معاملات تھے، دم نہیں نکل رہا ہے، اٹکا ہوا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ فرماتے ہیں ماں زندہ ہے. بلا کے لے کے آؤ. فرماتے ہیں میں آؤں یا میں آنا چاہتا ہوں. فرمایا تو وہ صحابیہ تھی، وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آئیں گے، میں ان کی کنیز ہوں، میں آتی ہوں. جب وہ صحابیہ آئی نبی پاک علیہ السلام حضرت علقمہ کی طرف بتاتے. اچھا حضرت علقمہ گھر کے واسطے لڑنے کے واسطے گئے ہوئے تھے. حضرت علقمہ کے جسم پہ جو زخم لگے تھے وہ دولت کے واسطے، پیسے کے واسطے لگے تھے. حضرت علقمہ کے جسم پہ جو زخم لگے تھے اللہ اس کے رسول کے واسطے لگے تھے. جنگ میں گئے تھے، سارا جسم جو ہے زخمی تھا، دم نہیں نکل رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرا بیٹا ہے. فرماتے ہیں اس کو معاف کر دو. بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف نہیں کروں گی، اس کو میں معاف نہیں کروں گی، اس کو میرا بڑا دل دکھایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماتے ہیں دیکھو معاف کر دو. بولے کیا دل دکھایا؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی میں اس کے بچوں کے سامنے اس سے بات کرتی تو مجھے غیر اہمیت دیے چلا جاتا، مجھے غیر اہم سمجھتا اور چلا جاتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑا دکھ ہوتا، آج میں اسے معاف کرنے والی نہیں، آج میں اسے معاف کرنے والی نہیں. سرکار فرماتے ہیں دیکھو تمہارا بچہ بڑا تکلیف میں ہے، سکرات الموت میں مبتلا ہو گیا، دم اٹک گیا ہے، دم نہیں نکل رہا ہے، معاف کر دو.
فرماتے ہیں معاف کرنے والی نہیں، معاف کر دو، معاف کرنے والی نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں لکڑیوں کا گھٹے جمع کرو، ٹھیک لگا دو۔ اب پورے کے پورے لا کر لکڑیاں جمع دی گئی، ڈھیر لگا دیا گیا۔ حضرت علقمہ کی والدہ دیکھ رہی تھی اور اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ اس میں آگ لگا۔ فوراً سے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگ لکڑی کیوں جمائی گئی، یہ آگ کیوں لگائی گئی؟ فرماتے ہیں تو معاف نہیں کرے گی تو طریقہ ایک ہی ہے کہ اب علقمہ کو آگ میں ڈالیں گے، وہ جل کے خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علقمہ کی والدہ حضرت علقمہ کو لپٹ جاتی، چیخیں مار کے روتی ہے، کہتی ہیں برا ہو بھلا ہو علقمہ، علقمہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے علقمہ کو معاف کیا، میں نے علقمہ کو معاف کیا، میں نے علقمہ کو معاف کیا۔ اب جیسے ہی معاف کیا اسی لمحے رب تعالیٰ نے کرم فرمایا اور جسم سے دم جدا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، غور کریں۔ اور ان کا حق کیا ہم ادا کر سکتے ہیں؟ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی تھے، مشہور تھے مدینے میں، کہ وہ اپنی ماں کے بغیر رہتے ہیں، ہمیشہ اپنی ماں، ان کی ماں جو ہے پولیو تھا غالباً، ان کو پیٹ پہ لے کے پھرتے اپنی ماں کو، پہلے خود کھانا کھلاتے ان کو، اس کے بعد میں کھانا کھاتے، پہلے کپڑے ان کو دیتے، بعد میں بچوں کو بیوی کا خیال کرتے، سارا ماں کا خیال کرتے، بے انتہا محبت کرتے۔ اور جنگ میں جانے کا موقع آیا تو آپ نے کیا کیا، اپنی ماں کو پیٹ پہ بٹھا کے جنگ کے اندر تشریف لے گئے۔ پیدل حج کیا۔ آج کا حج تو ہمارا آسان ہے نا، عمرے جانے والے جا رہے ہیں، مکے چلے گئے، کہاں ہے آج مکے میں، کہاں ہے مدینے میں، کہاں ہے بھائی، یہاں سے 5 گھنٹے کے اندر حرم شریف کے اندر موجود ہیں، ہم حرم شریف کے اندر پہنچ جاتے ہیں 5 گھنٹے کے اندر۔ اب یہاں پر کی کیا کیفیت ہے، کیا حالات ہے، کیا معاملات ہیں؟ وہ حج ہوتا تھا تو پاؤں پہ پٹیاں باندھی جاتی تھی، پاؤں پھٹ جاتے تھے، عرب شریف کی دھوپ، پانی ملتا نہیں تھا۔ آج تو ہمارے کو پلین کے اندر آسمانوں میں بھی پانی ملتا ہے، ہر طرف کھانا بھی ملتا ہے، پانی بھی ملتا ہے، ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اور وہ دور کیسا تھا، کچھ بھی نہیں ملتا تھا، کھانے پانی کے لیے ترسنا پڑتا تھا۔ اور اس عالم میں پیٹ پہ بٹھا کر، کہاں پر بٹھا کر؟ پیٹ پہ بٹھا کر حج کے لیے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حج کرایا، والدہ کا انتقال ہو گیا، اب بے انتہا غمزدہ ہیں۔ سارے مدینے کا معلوم ہے کہ یہ والدین کا عاشق تھا، اپنی ماں کا محبت کرنے والا بیٹا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، زار زار رو رہے ہیں، آنکھ سے زار زار آنسو نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے اختیار رو رہے ہیں۔ اور روتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا؟ کیونکہ میں نے پیٹ پہ بٹھایا ہے، حج کرایا ہے، سارے معاملات کیے، مدینے میں سب جانتے ہیں کہ میں نے اپنے امی والدین کی کتنی خدمت کی۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے سب کچھ کیا، اس کا اللہ تجھے جزا عطا فرمائیں گے، مگر والدین کا ایک رات کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ ایک رات تو اس نے تم سے محبت کی ہوگی نا، والد نے، والدہ نے تم سے ایک رات تو محبت کی ہوگی، جس دن تم پیدا ہوئے تو اسی دن محبت کی تھی ہوگی نا، اس کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، غور کریں ان کا منصب کیا ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کما ربیانی صغیرا، کوئی مقام نہیں عطا فرمایا اللہ نے، یہاں پر فرمایا کما ربیانی صغیرا، یہ تمہارے چھوٹے خدا ہیں، یہ تمہارے چھوٹے خدا ہیں۔ اللہ اکبر، اس منصب پہ رب تعالیٰ نے والدین کو سرفراز فرما دیا، مجازی مالک بنا دیا، وہ تمہاری جان بھی لے سکتے ہیں، ضرورت پڑ جائے تو اپنی کھال بھی نکال کے ان کے جوتے بنا دینا، ضرورت پڑ جائے تو اپنی کھال نکال کے ان کے جوتے۔ یہ کون؟ یہ ہمارے ابا کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ دین ہے، اسلام ہے، ہمارا مذہب ہے، یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ سمجھ جائیں، آج موقع ہے، آج ہم زمین پر ہیں، آج اپنے معاملات کو بہتر کر لیں، جن کے گزر گئے ہیں ان کے لیے دعا کر لیں، اور جن کے موجود ہیں آج سارے لوگ جتنے بھی، میں بھی جا کے کرتا ہوں، اور خدا کی قسم میں بتا رہا ہوں، جب تک والد صاحب حضرت قبلہ زندہ تھے تو حضرت کے قدم چوم کے، والدہ ماجدہ کے قدم چوم کے نکلتا تھا۔ آج والدہ ماجدہ ہیں، اللہ ان کو 100 سال کی عمر عطا فرمائے، باری تعالیٰ چست و تندرست رکھے ان کو۔ میں آج بھی اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ بولتا ہوں نا، ہم سے بہتر بولنے والے موجود ہیں دنیا کے اندر، ہم سے بہترین جو ہے دین کی خدمت کرنے والے موجود ہیں، ہم سے بہترین سوچنے والے موجود ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان سے خدمت نہیں لے رہا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ یہ خدمت لے رہا ہے،
آج گلی گلی کوچا کوچا آپ 8 دن ہم سے ملاقات ہی نہیں تھی. اکثر جنے بولتے ہیں ہم آئے تھے آپ تھے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو پھرا رہے ہیں ہر طرف جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کر کے آ رہے ہیں, ہر طرف جا رہے ہیں. کوئی کدھر بلا رہا ہے, کوئی کدھر بلا رہا ہے, ہم سب جگہ جا رہے ہیں. کئی لوگ ہمارے سامنے بیٹھ کے روتے رہتے ہیں, ان کی آنکھ سے زار زار آنسو جاتے ہیں. بیان کے بعد 50 لوگ مل کے میرے کو جو ہے لپٹ کے روتے ہیں. بعض لوگ بذاوقات اسٹیج پہ سے اتر کے توبہ کا وعدہ کرتے ہیں, اس لیے ہم ابھی توبہ کر چکے ہیں الحمدللہ. یہ ساری چیزیں گاؤں گاؤں خریا الحمدللہ رب العالمین جانا ہوتا ہے, خدمت ہوتی ہے. ہماری خاموش خدمت ہے, ہم اعلانیہ طور پہ کچھ بھی نہیں کرتے, ہم خاموش خدمت کرتے ہیں. کہاں پر جاتے ہیں کسی کو معلوم ہے تو, مگر الحمدللہ رب العالمین وہاں پر اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کئی لوگ توبہ کرتے ہیں, گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, سارے معاملات ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ مولا تعالیٰ کا احسان ہے. تو یہ ہماری خصوصیت ہے کیا؟ ہم سے قابل لوگ موجود ہیں مگر ہم جا رہے ہیں وہاں پر, ہم کو اللہ تعالیٰ یہ خدمت کا موقع عطا فرما رہے ہیں. تو جب کبھی جاتے ہیں, زبان میں اثر کیسا آتا ہے معلوم؟ راز بتا رہا ہوں, میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ راز فاش کر چکا ہوں, آج پھر کر رہا ہوں. یہ زبان میں اپنی والدہ کے قدموں پہ لگاتا ہوں, ان کے تلوے کو لگاتا ہوں, ان کے پاؤں کو لگاتا ہوں, زبان لگاتا ہوں. جب کبھی جانا ہوتا ہے تو زبان لگا کے جاتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ یہ زبان میں کیف عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ زبان کے اندر کیف عطا فرما دیتے ہیں. جب کبھی ایسا عمل کر کے جاتا ہوں خدا کی قسم, پھر ہمارے بیان کے بعد میں کسی کا بیان بھاتا ہی نہیں لوگوں کو. مجھے کیا ہے, یہ زبان لگا کے جاتا ہوں, اللہ اس کی برکتیں عطا فرماتی ہیں. تو آج جاؤ سارے کے سارے ان کے دنیا کے سامنے صاحب کو سلام کرنے کے واسطے کیسا ٹھہر جاتے ہیں, ہے نہیں؟ فلاں صاحب آ گئے تو سلام کرتے ہیں, فلاں صاحب آئے, ارے صاحبوں کے صاحب تمہارے واسطے ہیں, منسٹروں کے منسٹر ہیں, ان کے قدم چومو, ان کے قدم چاٹو. اللہ تعالیٰ تمہیں برکتوں سے سرفراز فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ تم پہ کرم فرمائیں گے, عنایتوں کے فیصلے فرما دیں گے. ان کی گندگیوں کو گندگی مت سمجھو, کیونکہ تمہاری گندگی وہ صاف کر چکے ہیں, تمہاری گندگی وہ صاف کر چکے ہیں. اور تمہاری گندگی صاف کرتے وقت بدبواری نہیں بولے, سندل سمجھ کے صاف کیے تھے. آج ارے ان کے پاس سے بو آ رہی کیا, ارے نہیں لپٹ جاؤ, وہ تمہارے لیے نعمت عظمیٰ ہے, پھر وہ بو ملنے والی نہیں ہے. ان کے پاس بیٹھو, ان کی خدمت کرو, ان کو صاف کرو, مطہر کرو. اگر وہ چل پھر نہیں سکتے ہیں تو ان کی خوب خدمت کرو. یہ موقع ہے, ہم زمین پر ہیں, کل زمین میں رہیں گے. اہدنا الصراط المستقیم پہ گامزن ہو جاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو اپنا لو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو اپناؤ, پھر کامیاب و کامران رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, باری تعالیٰ جتنا کہا گیا سنا گیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے, اہدنا الصراط المستقیم عطا فرماتے. باری تعالیٰ کرم فرمائے. یاسین شریف کی مجلس ہوئی تھی, باری تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے باری تعالیٰ غالب صاحب کے درجات کی بلندی عطا فرما دیجئے, ان کی مغفرت فرما دیجئے. باری تعالیٰ ان کے معاملات کو بہتر فرمائیے. آج ان کی برسی کا دن ہے اور آج ان کا بیٹا بھی یہاں پر تڑپ رہا ہے, رو رہا ہے. باری تعالیٰ اس کے رونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ان کے درجات کی بلندی عطا فرماتے ہوئے سرفرازی فرمائے, اور باری تعالیٰ کرم کے فیصلے فرما دے. باری تعالیٰ اپنے فضل سے سرفرازی فرماتے ہوئے باری تعالیٰ زینت صاحبہ پہ کرم فرما دیجئے, حسینہ صاحبہ پہ, اصفیہ صاحبہ پہ کرم فرمائیے. باری تعالیٰ سلیم صاحب, یاسین صاحب پہ کرم فرمائیے. اپنی عنایتوں سے مالا مال فرماتے ہیں, دانے دانے کے بدلے کرم کے, رفعتوں کے, سلامتیوں کے فیصلے فرما دیجئے. اور جتنے حاضران مجلس ہیں ان کے کیا جائز تمنا ہے, میں جاننے سے قاصر مگر تیری ذات مقلب القلوب ہے. مولا سبوں کے جائز تمناؤں کو پورا فرماتے ہیں, اپنے فضل کے دروازے کھول دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا